بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ نے رمضان المبارک کی آمد پر بڑا ہی عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں رمضان المبارک کی برکات اور سعادت کا تذکرہ فرمایا۔ وہ خطبہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو کہ بہقی شریف میں درج ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، تم پر ایک عظیم مہینہ نازل ہوا ہے، جو ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کیے اور اس مہینے کی راتوں میں قیام کو نفل مقرر کیا ہے۔ جو کوئی اس مہینے میں نفل عبادات کرے، گویا اس نے رمضان کے علاوہ مہینوں میں فرض ادا کیا، اور جو کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرے تو رمضان کے علاوہ دنوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اور اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرانا گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ افطاری کرانے والے کے لیے روزے دار کے جیسا اجر ہے، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص روزے دار کو افطار کرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جو روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ یا پانی یا کھجور سے افطار کرائے، اور جو روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا تو اللہ اس کو میرے حوض سے سیراب فرمائے گا، جو داخل جنت تک پیاسا نہ رہے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت کا، درمیانہ حصہ مغفرت کا، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے، اور جس نے اپنے خادم کے کام کے بوجھ میں کمی کی، اللہ اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں ان تمام نیکیوں کا ذکر کیا گیا ہے جو روزہ رکھنے والے کو رمضان کے مہینے میں کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ان انعامات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو روزے دار کو روزہ رکھنے کے بدلے میں ملے گی۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو اس میں روزہ رکھے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے، یعنی جتنی کثرت سے بدنی عبادت کر سکتا ہے کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر اور نوافل کی کثرت کرے، فرض نماز با جماعت ادا کرے، اور کسی صورت میں فرض نماز قضا نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور کثرت سے اپنے گناہوں پر استغفار کرے، رات کے کچھ حصے میں اللہ کی عبادت میں کھڑا ہو جائے۔ اس کھڑے ہونے کی سب سے افضل صورت نماز و تراویح ہے، لہٰذا روزے دار کو نماز و تراویح با جماعت ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں صبر کرنے کی نصیحت دی گئی ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس لگتی ہے، جسے ہر حال میں برداشت کرنا صبر کا مقام ہے۔ پھر اس خطبے میں ایک اور بات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ دوسرے کو روزہ افطار کرانا ہے، جس کا شمار خدمت خلق میں ہوتا ہے اور اچھے اخلاق اور انسانی ہمدردی کا آئینہ ہے۔ روزے کی تمام عبادات کے بدلے جو انعامات ملتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور روزے کی وجہ سے جو فیض و برکت حاصل ہوتی ہے وہ بھی بے شمار ہے۔ انسان کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر اس ماہ میں لوگوں کی آمدنی زکوٰۃ کی وجہ سے کم ہوتی نظر آتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں جتنی روزی ملتی ہے اس میں خیر و برکت شامل ہوتی ہے۔ حدیث کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کے ابتدا کے دنوں میں دنیا میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور بیچ کے حصے میں انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور آخری حصے میں دوزخ سے رہائی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور مسائل کا بیان جاری رہے گا، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔